سرکار امام زین العابدین نے مسکرا کر کے کہا جناب میں اسی دن سے جانتا ہوں جس دن سے تم نے میرے خاندان پر ظلم کیا ہے، میں تمہاری شکل کو اسی دن سے پہچانے بیٹھا ہوں جس دن سے تم نے میرے خاندان پر پانی پر پابندیاں لگائی ہیں۔ سن اے ظالم، جو کربلا کے ساتھ میرے آقا حسین میرے خاندان کے ساتھ جو سلوک تم نے کیا ہے وہ تمہارا کردار تھا۔ آج مدینہ میں دسترخوان بچھا ہے، نبی کی آل کے دسترخوان پر نبی کا دشمن بھی بھوکا نہ اٹھے، یہ نبی کے خاندان کا طریقہ ہے۔ وہ تمہارا طریقہ تھا کہ تم نے ہمیں بلا کر کے پیاسا رکھا ہے۔ یہ ہمارا کردار اور ہمارا نیچر ہے کہ دشمن بھی ہمارے دسترخوان سے بھوکا نہ چلا جائے۔ لائیے گا یہ ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا کہ ہمارے یہاں بھی یہ نیچر ہے، یہاں سب جگہ شنی پہنچے گی، سگا بھائی پڑوس میں بیٹھے ہیں، یہ بھابھی کے گانے پر ملی صاحب تم جانتے نہیں ہو، بھائی کی تو جلدی نہیں ہے، بھابھی جو ہے یار، بھابھی بعد میں بھائی پہلے ہے یار، وہ الگ گھر سے آئیے تو کیا ہوا، ایک ماں کا دودھ ہے ایک ماں کا خون ہے بابا، اس شن کے لیے تم بھائی کے بچوں کو ترسا دو، پھر کہتے ہو مولا حسین کے ہم غلام ہیں، پھر کہتے ہو ہم نے شنی پکائی ہے، پھر کہتے ہو مولی صاحب علی پکایا ہے تشریف لانا ہے آپ کو، پھر کہتے ہو ہم نے شبیل لگائی ہے، تمہارے ایک گلاس کی شبیل کی یہ حقیقت سگا بھائی کو نصیب نہ ہو، جن کے نام پر ہم شبیلیں لگائیں، میرا امام زین العابدین تو دشمن کو بھی محروم نہ کرتا، دشمن کو بھی مایوس نہیں کرتا۔ یہ تاریخ ہے امام زین العابدین قیامت تک پڑھی جائے گی، پڑھی جاتی ہے، پڑھی جاتی رہی ہے، دشمن کے دشمن بھی میرے دسترخوان پر محروم نہ جائے، وہ امام زین العابدین کا دسترخوان ہے۔ راج ہمارے یہاں ارے کیا کہنا یار، امام زین العابدین اور اگلی کرامت نہیں ان کا معمول، مدینہ میں جب ان کا آخری وصال ہوا، غسل دینے والے کو غسال کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قصاب نہیں، زبید بھی کہتے ہیں قصاب نہیں، غسال، غسل دینے والا، میت کو غسل دینے والے بابا کیا کہتے ہیں؟ دستار نہیں رکھتا، وہ دستار وہ پولیس سب کو باندھی، دستار کر پنکھا درود فاتحہ لگا میں جنازہ پڑھ دستار بندی ہے تیرے، اور صاحب نے دو چار کام کیے کہ محلے میں سب دستار بندی ہو رہی ہے صاحب، ایک مجاور مر گیا دوسرے مجاور کے بیٹے کو بخار دی دستار بندی ہو رہی صاحب، ساس میں کھڑے سیلفی ہو رہی ہے، فوٹو ہو رہی ہے صاحب، زبردستی پاس میں کھڑا ہو گیا، دستار بندی ہو رہی ہے۔ غسال، غسل دینے والے نے جب سرکار امام زین العابدین کو غسل دیا، دیتے جب سرکار امام زین العابدین کو جسم پاک کو ادھر ادھر کیا، دیکھا پشت پر سرکار کے بہت نشانات لگے ہوئے ہیں، نشانات بھی ایسے ہیں کہ بہت بھاری وزن چیز کے ہیں، کہ جب ایک مزدور مزدوری کرنے والا بوریاں اٹھانے والا اپنی کندھوں پر بوریاں اٹھاتا ہے تو اس کے نشانات پڑ جاتے ہیں، بھاری کام کرنے والا کرتا ہے تو انہیں کیا پتا جس نے کبھی ایک گلاس پانی کا اٹھا کے نہ پتا محنت کیا ہوتی ہے، ان بابوں کو کیا پتا کہ محنت کی کمائی کیا ہوتی ہے جناب، ان محنت کشوں سے پوچھئے گا کہ محنت کی کمائی میں اللہ نے سکون کتنا رکھا ہے، پسینہ بہانے میں اللہ نے رحمت کو کتنا رکھا ہے۔ امام زین العابدین کو جب غسال غسل دینے والا غسل دینے لگا ہے تو امام زین العابدین کی پشت پر نشانات ہیں۔ غسال حیرت میں پوچھتا ہے جناب امام زین العابدین کا نرم و نازک یہ شریر جسم پاک اور یہ پیٹھ پر نشانات کیسے؟ پتہ لگایا گیا پوچھتے جناب امام زین العابدین کا زندگی بھر کا معمول تھا، مدینے کے 100 گھروں میں ہر رات راشن پہنچایا گیا کرتے تھے، کتنے 100 گھروں میں ہر رات اپنے کندھوں پر بورے اٹھا کر کٹا اٹھا کر راشن کا ہر ایک محتاج کے گھر میں پہنچایا کرتے تھے، نہ وہاں کسی خادم کی ضرورت ہے نہ وہاں کسی نوکر کی ضرورت ہے، امام زین العابدین مدینہ کے ہر ایک محتاج گھر میں اپنی پیٹھ پر بوری لاد کر کے پہنچایا کرتے تھے۔ یہ جب تک زندہ ہے تو راز کھلا نہیں ہے، جب تک حیات ہے یہ راز اوپن نہیں ہوا ہے، دنیا سے چل بسا ہے، غسال کے ذریعے یہ راز اوپن کیا گیا ہے، تو غسال کے ذریعے یا امام زین العابدین کا یہ عمل قیامت تک
سیوا کرنا اور 50 روپے کی کٹ دینے والوں کے لیے یہ سبق ہے، عبرت ہے۔ میں نے کہا نا کچھ عبرتیں ہوں، کچھ سیکھ ہوں۔ مشتاق مان صاحب اگر 50 روپے کا کٹ بھی دینا تو کہتے ہیں ادھر آ پہلے اول صاف آ رہا ہے، پہلے اس 50 سالہ بیوہ کو کہا جاتا ہے چاچی سامنے منڈا کرو کہ اس للوے قسم کے ساتھ لائے ہوتے ہیں کیمرے والے، یہ کنجر قسم کے ساتھ ہوتے ہیں سوسائٹی والے۔ پہلے فوٹو کھچواؤ گے 50 روپے کا کٹ بعد میں دیا جائے گا، پہلے اپنا آدھار پیش کرو گے پھر 5 روپے کا یا 50 روپے کا ایک وزن الگ سے دیا جائے گا۔ پہلے آدھار پیش کرو گے، کسی جناب کا فوٹو پیچھے فون کرواؤ گے، پہلے پھر سماج سیویوں کے یہاں سے کچھ تمہیں 50 روپے کا راشن دیا جائے گا۔ ذلیلو شرم آنی چاہیے تمہیں، اگر کسی بیوہ کو 100 روپے کا راشن دے بھی رہے ہو تو پہلے اس کا ویڈیو وائرل کر کے دے رہے ہو۔ شرم آنی چاہیے ایسے سماج سیوی کو۔ اور آئیے گا امام زین العابدین کی بارگاہ میں، دنیا سے چلے گئے ہیں، غسل دیتے سمیں پتہ چلا ہے یہ 100 گھروں کے راشن کا انتظام کرنے والی ذات کا نام امام زین العابدین ہے۔ وہاں ڈنڈورا نہیں پیتے مدینے میں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم خون کے وہ لٹیرے ہیں، ہم فلاح والے ہیں، ہم رقدان والے ہیں۔ انہوں نے کوئی سوسائٹی نہیں بنائی، سوسائٹی بنائی ہے تو مدینہ والوں کے محتاجوں کے گھروں میں راشن پہنچانے کی سوسائٹی بنائی ہے۔ اور بینر نہیں چھپائے ہیں، ان بالکل منہ میں تھوک ہے، منہ میں گٹکا بھرو، ان کے فوٹو کھینچ کر چپکا کر کے بینروں پر نہیں ٹانگے ہیں۔ جن کے منہ میں دانت نہ ہو، پیٹ میں آنت نہ ہو، وہ سماج سبھی بیٹھے بیٹھے ہیں۔ بابا اللہ کا خوف کیجئے گا، امام زین العابدین کی بات چلی ہے کہ دنیا سے چلے گئے ہیں پر ان کے عمل کا پتہ بعد میں چلا ہے۔ ہماری یہاں 100 روپے بھی دینا ہوگا، کسی بھی معاملے میں ادارہ مسجد میں بھی دینا ہوگا، کسی اور نیاز میں دینا ہوگا، دیں گے بعد میں۔ پہلے سلیم چندہ مانگ رہے دینا نہیں دینا، اب جی چندہ مانگ رہے ہیں کوئی دقت نہیں، یہ بشاری یہ تک ہوا چلی جائے گی، کوئی دقت نہیں۔ امام زین العابدین کا یہ عمل دنیا سے چل بسے ہیں پر ان کے عمل کا بعد میں پتہ چلا۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب وضو فرماتے ان کا چہرہ زرد ہو جاتا، پیلا پڑ جاتا، جب سجدے کے لیے کھڑے ہوتے۔ اس سے بڑی اور بات سنیے گا، 24 گھنٹے میں امام زین العابدین 1000 نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ کتنے گھنٹوں میں؟ 24 گھنٹوں میں کتنے نفل؟ اور ہمیں شبیلوں والے یلیموں والے صرف جمعہ کی علاوہ مسجد میں آنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ہم اتنے حسینی ہیں کہ مشتاق مرد اللہ کرے معاف کریے گا، معاف نہ بھی کریں گے میرا رب معاف کرنے والا۔ بندے کی بات کیا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو کئیوں کو بھوکا رکھتا، بندے کے پلے کچھ ہوتا تو کئیوں کو پیاسا رکھتا، بندے کے پاس کچھ پودینہ ہوتا تو بندے کو صبح سے شام تک جینا دوبارہ کر دیتا۔ یہ تو میرے کریم کا کرم ہے، اس نے روزی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، موت اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ورنہ پڑوسی کو مار کے سوتا ہے۔ مجھے تو لگ رہا تھا رات میں اعلان ہو جائے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْرَاجِعُونَ، فجر میں جا کے جب اعلان کر دیں گے کہ نماز جنازہ 10 بجے تو پھر گھوم رہے ہیں، کام نہیں آ رہے ہیں۔ ہاں امام زین العابدین 24 گھنٹے میں 1000 نفل نماز پڑھا کرتے۔ کتنے؟ ظہر کی نماز الگ ہے، عصر الگ ہے، مغرب عشاء الگ ہے، تہجد الگ ہے، دوسرے عوامین الگ ہے، نماز جمعہ الگ ہے۔ اس کے علاوہ جناب سرکار امام زین العابدین کا 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ کتنے واجب لوگ؟ اتنا اللہ کا محبوب بندہ ہونے کے باوجود بھی جن کا لقب زین العابدین ہو، جن کا لقب سجاد ہو، بہت سجدہ کرنے والی ذات امام زین العابدین کی ذات، امام زین العابدین عبادت کرنے والوں کی ذات 1000 نماز نفل نماز ادا کرتی ہے۔ اتنا خدا کا محبوب ہے، مولا حسین کا لقب جگر ہے، بی بی فاطمہ کا پوتا، اس کے باوجود سجدوں کا یہ عالم ہے کہ 1024 گھنٹوں میں نفل ادا کرتا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہم صرف جو 2-3 چولے ہیں لمبے لمبے ڈیلی سلار، صرف جمعے کے دن مسجد جانا ہے، جمعے کے دن پہن کے جانا ہے، تھوڑا ہی۔ اور دعوت مجال ہے پورے محرم کا ایک علیمی مس ہویا ہو، مشتاق مار صاحب مجال ہے پورے محرم کا ایک شبیل ہی مس ہویا ہو، اسے باپ کا دینے نظام پتہ نہیں مولا حسین کا شبیل کس کس کو نصیب ہوتا ہے۔ اچھا تمہیں پیٹ بھرنے کا معاملہ آیا تو مولا حسین کی محبت یاد آ گئی، جب سجدے کا معاملہ ہوا تو اللہ نقطہ نوازا ہے۔ ہاں جب بندگی کا معاملہ اللہ نقطہ نوازا ہے، شبیل کی طرف تو تم نہیں کہتے ہو اللہ پیٹ بھرنے والا ہے، علیم کا معاملہ اللہ بہتے
بہترین کچھ لوگ تو چمچے بھی جیب میں گھر کے جاتے ہیں، پتہ نہیں بھیڑ میں چمچہ ہاتھ آئے نہ چلے کے جائے بابا. جب کھان پین کا معاملہ ہے، لنگر ہے یار، نیاز ہے یار، شینی ہے یار. جب مولا حسین کے سجدے کا معاملہ آتا ہے، جب مولا حسین کی محبت کا جاتی ہے، جب حسین کے سجدے کا معاملہ آتا ہے، تب نظر حسین کی حقیقت کا جاتی ہے. دوہرا پن مت کیجئے گا، دو رنگی چھوڑ دے ظالم نے زکرنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا، یا سند ہو جا. حسین کا دامن پکڑا ہے نا، ان پیشانیوں پر بھی خدا کے سجدوں کا نور آنا چاہیے. حسین ہی اپنے آپ کو کھلوایا ہے نا، اپنے گھر میں 60 سالہ ہماری جو چاچی آنٹی ہے نا، اسے بھی کہو کہ تو گھر میں مصلی بچھا کر کے خدا کو سجدہ کر، میں خدا کے گھر میں جا کر کے خدا کو سجدہ کر کے آتا ہوں. دیکھتے ہیں تیرے سجدے کو اللہ پہلے قبول کرتا ہے یا میرے سجدے کو خدا پہلے قبول کرتا ہے. یہ سسٹم نہیں ہے، یہ بنی دو دے آیا لیکن ہوں گا تھوڑا جلدی تیار کر دے. پیڑا پڑ جائے گا بعد میں بچا نہیں. برنے برانے کا معاملہ تو ہمیں یاد رہتا ہے، خدا کے سجدے کا معاملہ یاد نہیں رہتا. جناب حسین کے نام پر حسین کی طرح خدا کو سجدہ کیجئے گا. میرا خدا بھی خوش ہے، خدا کا محبوب بھی خوش ہے، محبوب کا لالا حسین بھی خوش ہے. سجدہ کیجئے گا. ہم سجدہ نہ کریں گے جناب تو پھر کون سجدہ کرے گا؟ ہم نبی کے کلمہ پڑھنے والے اللہ کو سجدہ نہ کریں گے تو پھر کون سجدہ کرے گا؟ تو مولا امام زین العابدین 1000 دن میں نفل نماز ادا کرتے احرام باندھا، تلبیہ پڑھنے کے لیے اللہم لبیک اللہم لبیک کہنا رک گئے. لوگوں نے کہا حضرت آپ نے تلبیہ کیوں کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تلبیہ پڑھوں اللہم لبیک اللہم لبیک، ادھر سے آواز آئے لا لبیک، اے زین العابدین تیری حاضری کوئی قبول نہیں. خدا کتنا قریب ہے، ڈر اتنا ہے کہ زمانے پر بھی باری ہے، خوف اتنا ہے. تو بات چلی تھی جب سرکار امام زین العابدین وضو کرتے چہرہ زرد ہو جاتا اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بڑا دہشت اور خوف و ہراس میں رہتے تھے، اور کئی بار تو کامتے لرزتے بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جایا کرتے تھے. ہمارے اور ان کے وضو کا بھی اندر ہے. سرکار امام زین العابدین وضو فرماتے چہرہ زرد ہو رہا، یار اس بارگاہ میں کھڑا ہونے والا ہوں جس بارگاہ میں ہر نبی نے حاضری لگائی ہے، ہر پیغمبر نے کھڑے ہو کر کے اپنی بارگاہ کو، اپنے دامن کو اسی رب بارگاہ میں پھیلایا. امام زین العابدین کی نماز کا عالم دیکھیے گا جناب. وضو والی بار پہلے کلیئر کر دوں، سرکار امام زین العابدین کا معاملہ یہ ہے کہ جب وضو فرماتے ہیں چہرہ زرد پڑتا ہے. ہم لوگ وضو کریں گے ماشاءاللہ، کوئی وضو خانے میں گٹکا تھوکے گا، کوئی پوری تھوکے گا، کوئی کھینی تھوکے گا، کوئی جردہ تھوکے گا، کوئی چنہ تھوکے گا. ہاں وضو ہو بھی کر گیا میرا امام زین العابدین، وضو بابا بھی کرے، کوئی کچھ تھوکے گا، کوئی کچھ تھوکے گا. تو امام زین العابدین علیہ السلام کہ گھر میں بڑی شدت کی آگ لگی. ایک حجرے میں امام زین العابدین حالت نماز میں آئے. امام زین العابدین نماز میں اتنے مکان، اتنے مست اور اتنے مستغرق ہیں کہ سرکار امام زین العابدین کو خبر تک نہیں کہ میرے بغل والے دوسرے کمروں میں حجروں میں آگ لگ چکی ہے. پڑوسیوں نے آ کر کے آگ کو بجھایا، ٹھنڈا کیا. جب سرکار امام زین العابدین نماز سے فارغ ہوئے، لوگوں نے مجمع میں پوچھا سرکار آپ کے دوسرے حجروں میں گھر میں آگ لگ چکی ہے، آپ کو خبر تک نہیں؟ فرمایا امام میں اس آگ کو بجھانے لگا ہوں جو دنیا کی آگوں سے لاکھوں گنا زیادہ بھاری ہے. تمہیں یہ میرے گھر کی آگ نظر آ رہی ہے، مجھے آخرت والی جہنم کی آگ نظر آ رہی ہے. تم نے گھر کی آگ بجھا دی ہے، میں اپنے آخرت کی آگ کو بجھانے میں لگا ہوا. اتنا خوف امام زین العابدین کا. جناب ایک گلاس شبیل سے حسینی نہیں بنتا بابا، معاف کیجئے گا. ایک کڑاؤ حلیم سے سال بھر میں ایک بار کھا کے کھاؤ کھلاؤ جیو جینے دو والا نعرہ لگانے سے بندہ حسینی نہیں بنتا بابا. جہاں بھی رہیں ہر حال میں خدا کو سجدہ کیجئے گا. جہاں بھی رہیں خدا کا خوف ہمارے سینوں میں رہے. جہاں بھی رہیں اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے سینوں میں رہے. یہی حسین کا مشن ہے، یہی سرکار امام زین العابدین کا مشن ہے، یہی میرے نبی کے کربلا والوں کے تمام شہداء کا مشن تھا، مشن ہے، مشن رہے گا. ہم اگر آج زندگی میں اپنے خدا کو سجدہ نہ کریں گے تو وہ سجدہ کرے گا کون؟
یہ مسجدیں، یہ عالیشان، یہ انتظامات یہ مرحومین کے لیے نہیں ہے بابا، آپ لوگوں زندوں کے لیے ہیں۔ یہ مسجد کی صفائی، یہ مسجد کا بالکل صاف، بالکل ایک کاج کی طرح بچوں کا پوچھا لگانا، ہفتے میں 3 بار صاف صفائی کرنا، یہ گلاب چھڑکنا، یہ کسی اور مرحومین کے لیے نہیں ہے بابا، یہ زندوں کے لیے ہے۔ ہم آ کر کے خدا کو سجدہ نہ کریں گے تو روحیں تھوڑا آ کر کے سجدہ کریں گے مداسیہ مسجد میں جناب، ہمیں آنا پڑے گا، ورنہ 4 دن بعد لوگ کہیں گے یار بیچارہ بہت ٹھیک تھا، بھولا بندہ تھا، جنازہ پڑھنا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کیسا بندہ تھا یہ تھا ماشاءاللہ، کبھی کبھار کی ملاقات ہو جاتی تھی، سلام ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، کبھی کبھی چائے بھی ہمارے ساتھ پیتا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ سجدہ حیاتی میں کیجئے گا، بندگی خدا کو اپنی تندرستی میں کیجئے گا۔ پھر میں کہوں اگر میرے بڑے رحمان برا نہ مانے تو اللہ معاف کرے، اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی بیماری لاحق ہو، اس سے پہلے کہ مجھے کوئی مصیبت یا مجھے کوئی اپاہی پانا شکار اپنے شکنجے میں کسے، میں خدا کو سجدہ کر، ورنہ وقت ایک ایسا آئے گا کہ ہم سجدہ کرنا بھی چاہیں گے، سجدہ کر نہیں سکے، بیٹھے بیٹھے سجدہ کریں گے تو بھی نہیں کر سکیں گے، بیٹھے بیٹھے اشارے سے نماز پڑھا لئی، ابھی تندرستی ہے، اللہ کو 1000 نعمت اس کا شکر کرتے ہوئے خدا کو سجدہ کرنے کی عادت کیجئے گا، ورنہ ہر شے کا ٹائم ہوتا ہے پر موت کا کوئی ٹائم نہیں، جب آنا چاہے وہ آ سکے گی۔ اللہ ہم سب کو امام زین العابدین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آخری بات عرض کر دوں میں عزیز بچوں، نوجوانوں، بزرگوں اور قوم کے خادم ہونے کے ناطے یہ میرا حق بھی ہے، فرض بھی ہے، فرض ہوتا ہے ایک اور حق ہوتا ہے، فرض بھی اور میرا حق بھی ہے۔ جس گھر میں جتنے بھی جیوں ہیں، اگر گھر کا مکھیا نمازی ہے تو اس کا فرض بنتا ہے، مکھیا نمازی ہو نہ ہو باپ کا فرض بنتا ہے اولاد کو نمازی بنائے۔ ہمارے یہاں سسٹم ایسا نہ، صاحب اگر 15-20 سال کے بچے کا ایگزام ہونا تو ماں صبح 4 بجے اٹھاتی ہے نا، 7 بجے پیپر ہے، 4 بجے اٹھاتی ہے، بیٹا فریش ہو جاتے ہیں، ٹہل لے کر لے کاپی کتاب دیکھ لے نا، دنیاوی معاملہ میں اتنے ایڈوانس ہیں ہم لوگ 4 بجے، اور اچھا خاصا 30 سال 35 سال کا مٹیار ہے، اگر اسے 4:15 بجے ہی نماز کے لیے اٹھایا جائے تو جہاں کہتی ہے نہیں حال لیٹ سویا، 9 بجے اٹھے گا، کام پہ بھی تو جانا ہے، خدا کے لیے اٹھانے کا معاملہ ہے۔ جبیر بابا تو کہتے نہیں تھکیلا ہے بابڑا، رات میں کام سے لیٹ آیا، یہی اگر کہیں جانا ہو، ٹرین کا معاملہ، بس کا معاملہ، نہیں بس چھوٹ جائے گی، 4 بجے اٹھا کے پہلے کر دیتے، یار ایسا مت کر بابا، خدا دینا بھی جانتا ہے، خدا لینا بھی جانتا ہے، اس کے حکم کے بنا ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا، اتنا تو یقین ہے نا تنو بابو، اس کے حکم کے بنا ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا۔ ہزاروں تمہاری ڈگریاں ایک طرف میرا رب نہ دینا چاہے تو ڈگریاں بھی تمہیں کچھ دے، تمہاری محنتیں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک میرا خدا نہ چاہے، وہ کن کہتا ہے تو حرکت ہوتی ہے، میرا رب نہ چاہے تو ایک پیڑ کا پتا بھی حرکت کرا۔ تو اس لیے خدا کے لیے بھی جگانا سیکھیے گا، اسکول کے لیے، نوکری کے لیے، آفس کے لیے، ٹرین بس کے لیے، ہم 4 بجے جگانے والے کبھی کبھار خدا کے لیے بھی بچوں کو جگانے کی عادت ڈالیے گا اپنے گھروں میں، یار ہمارے گھروں میں اللہ کو سجدہ ناگزیر ہوگا کیا؟ یہ ایک ٹھیک ہے اس نے جانتا ہے، میں کہہ دوں لاسٹ میں پورا مہینہ تو میں نے نہیں چھیڑا بھائی لوگوں کو، لاسٹ میں جاتے جاتے کہہ بھی دوں خالی محرم میں مصلی بچھا کر کے نیاز لگا دو، یہیں تک اسلام نہیں ہے بابا، ایک حصہ ہو سکتا ہے، محبت کہہ سکتے ہو، عقیدت کہہ سکتے ہو، پر مکمل اس ایک نیاز کو ہم حسین کا اسلام نہیں کہہ سکتے۔ اسلام تو خدا نے سجدوں میں رکھا ہے، بندگی میں رکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں رکھا ہے، اور کئیوں کی سائیکلوجی یہ ہے کہ سال میں تھوڑا سا کھچڑا پکا لو، 4 بندوں کو بلا کر کے کھلا لو، یہی حسین غلط بات ہے، بالکل جھوٹ ہے، اسلام پر تہمت ہے جو کہتا ہے علی کھاؤ کھلاؤ پیو جیو جینے دو اور خدا کے گھر میں جانا بھی نصیب نہ ہو، یہ پیڑ بھری تو ہو سکتی ہے، خدا کو سجدہ پھر بھی نصیب نہ ہوا تو لنگر تو ہم سے زیادہ وہ بھی لگاتے ہیں، ہم سے زیادہ بھنڈارے ان کے لگتے ہیں، موہن بابا پتا ہے نا آپ کو، بہترین دیسی گھی میں ہوتے ہیں، پڑیاں وہ بھی اس میں اور دوسرے وہ بھی اس میں، اگر بھنڈاروں اور کھلانے کا نام ہی صرف تم نے خدا کی رضا سمجھ رکھا ہے تو مسلوں پہ آ کر کے خدا کو سجدہ کون کرے گا جناب؟ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ میں آنے لگی باتیں؟ ہاں یہ سب باتیں میں آپ لوگوں کو ایک اپنا حق سمجھ کر کے یا اپنا فرض سمجھ کر کے شیئر کرنے لگا، کوشش کیجئے گا۔ اور بات کہہ دوں میں
کہ لگتی بھی تو ہے، مجھے پتہ ہے میں کوئی فرشتہ اوپر آسمانوں میں رہتا نہیں ہوں جو ٹھانا ہوگی چانو کیسے کہہ دیا۔ زمانے میں لوگ عمرے والے بھی گھومتے ہیں، حج والے بھی گھومتے ہیں، ان کو حاجیوں کو بھی جمعہ کے علاوہ مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، یوں گھومتے سا الحمدللہ ماشاءاللہ ہم گئے تھے 2023 میں گئے، کوئی کہتا ہے 2018 میں گئے تھے، کوئی کہ 2012 میں گئے تھے۔ یار 2012 کا جانے والا ابھی تک 5 وقتہ نمازی نہ بن سکا یار، لگتا ہے گڑبڑ ہے کچھ، بیڑی کے بنڈل لے کر کے گیا ہوا، کچھ وہاں سے لے کر کے آیا ہوا، اس لیے اگر خدا کا مہمان بن کر کے گیا ہوتا، او حاجی خدا کے گھر میں نمازی نہ بنے آ کر کے، یہ کیسا ہو سکتا ہے یار؟ او خدا کے اس کعبے کا مہمان خدا کو سجدہ نصیب نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ او میرے رسول کے در در گنبد خضرا کا مہمان اور محلے کی مسجد میں سجدہ نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ میرے گھر کا مہمان ہو بھوکا